السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ میں آپ کا شو ریڈیو کے ٹائم سے سنتی آئی ہوں اور ابھی تک کوئی بھی ایسا ایپیسوڈ نہیں ہے جو میں نے مس کیا ہو۔ میں کافی ٹائم سے آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی تھی لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے میرے نکاح والے دن سے۔ میرے نکاح والے دن میری نانی کیونکہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ حسد، نظر اور کچھ اوپری چیزیں، بلائیں، یہ چیزیں بہت زیادہ نا دلہنوں پہ خاص طور پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا آج کا دن ہے، ساری نمازیں پڑھنا، روزہ بھی ہے آپ کا، بس دھیان رہے کہ روزہ کھلنے کے بعد کوئی بھی آپ کو کچھ دے، آپ کا نکاح کا دن ہے، کھانا نہیں ہے، آپ نے کوئی کچھ دے پہننے کے لیے آپ نے پہننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی کوئی بھی چیز کسی کو نہیں دینا۔ خاص طور پہ آ، لوگ جلتے ہیں اور نکاح والے دن اگر آپ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ تو وہ آپ کے نکاح والے دن ہی کر سکتا ہے۔ تو اپنا خاص خیال رکھنا۔ میں کیونکہ بہت زیادہ خوش تھی ان دوران، آ، اتنی زیادہ خوش تھی کہ میں نے اتنا دھیان ہی نہیں دیا ان کی باتوں پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بڑے بوڑھوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ خیر انہوں نے پورے دن وہ میرا خیال رکھتی رہیں، پارلر میں گئی، وہ میرے ساتھ ہی گئیں کہ نہیں پارلر میں یہ اپنا کوئی کپڑے بھول نہ آئے یا اس کے بال گریں تو کوئی اٹھا نہ لے۔ وہ میری نانی بہت اس چیز پہ خیال رکھتی ہیں، اور کیونکہ میں ان کی پہلی بیٹی کی پہلی بیٹی ہوں تو وہ اس وجہ سے بھی کچھ زیادہ کرتی ہیں۔ خیر اب یوں ہوا کہ میرا نکاح مغرب عصر کے بیچ میں ہوا، اور بس میرا نکاح ہوتے ہی مغرب کی اذان ہو گئی، ہم سب نے نماز ادا کری، اس کے بعد افطاری لگی اور کھانا کھانا شروع کیا۔ اچھا میرا نکاح گھر میں ہی ہوا تھا اور گھر میں میرے تمام رشتہ دار آئے، میری کزنیں آئیں، میرے ماموں کے بیٹے، چاچو کے بچے، تائی امی، سارے لوگ میرے گھر میں ہی موجود تھے۔ دور کے رشتہ دار نہیں تھے، اپنے ہی تھے سارے۔ اس نے میری ایک چچی کی بیٹی ہے، اچھا میرے چچا کا انتقال ہو گیا تو جو میری چچی ہے انہوں نے دوسری شادی کر لی، جس کی وجہ سے ان کے اپنے بچے بہت ہی زیادہ حساس ہو گئے اور ایک اچھی تربیت نہیں ہوئی ان کی۔ میری چچی کی بیٹی میری ایج سے 2 سال بڑی ہے اور دکھنے میں بھی میری طرح ہی دکھتی ہے، ہم دونوں کافی ریزمبل کرتے ہیں، مگر اس کو زندگی میں کچھ شاید اتنا نہیں مل پایا، نہ کچھ اسٹیبلش زندگی ملی، نہ کچھ اچھا ہو پایا، کیونکہ اس کی مدر نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ ایک الگ سے ایک سینیریو چلتا رہا بچپن سے اس نے جو دیکھا۔ ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اچھے سے گزاری زندگی۔ پھر میں نے ایک اچھی جاب ملی مجھے، میں ایئر لائن میں کام کرتی رہی اور میرے اپنی پسند کے لڑکے سے نکاح بھی ہوا۔ تو وہ کچھ مجھ سے نا تھوڑا سا حسد کرنے لگ رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا، تو میں اس سے زیادہ ملتی ہی نہیں تھی کہ میں ظاہر سی بات ہے اس سے ملوں گی، وہ میری چیزیں دیکھے گی، خوشیاں دیکھے گی، پھر اس کو تکلیف ہوگی، تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس سے زیادہ انٹریکشن نہیں کرتی تھی، بس جو مجھ سے زیادہ خوش ہوتا تھا میں ان لوگوں کے ساتھ خوش ہوتی تھی، میری گیدرنگ ایسی ہی تھی۔ خیر نکاح والے دن وہ آئی تو کچھ زیادہ خوش نہیں نظر آ رہی تھی، بہت دکھی دکھی سی تھی، عجیب سا فیس بنایا ہوا، زیادہ تیار بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ تو خیر میں نے کہا میں اس سے ملی، اس نے مجھے مبارکباد دی، مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا وہ بھی ہوا کہ مطلب یہ ہمارے خاندان میں بڑی ہے، مگر میرا پہلے نکاح ہو گیا اور شادی میری ہونے والی ہے، پہلے اللہ کر کے اس کے بھی نصیب کھلیں یہ وہ۔ میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نا کچھ عجیب طریقے سے ہی بہیو کر رہی ہے۔ خیر نکاح جب ہو گیا میرا اس کے بعد وہ تھوڑی سی نارمل ہو گئی، تھوڑا ہنسنے بولنے لگی، خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ نا کھانا کھاؤ، آؤ میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے ہے، وہ اس نے میرے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یار میں تمہارے لیے نا وہ لائی ہوں، چاکلیٹس لے کر آئی ہوں، کھلاؤں تو میں؟ اب میرے اتنا یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے نانی نے اسپیشلی منع کیا ہے کہ آج کے دن کسی کا دیا ہوا کچھ کھانا نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا یار چاکلیٹ تو بہت پسند ہے۔ اس نے خیر مجھے چاکلیٹ کھلائی، میں نے کھا لی۔ اس کے بعد اب تھوڑا ڈانس شور وہ یہ وہ ہوا، میرے ہسبینڈ سے ملی وہ، میرے ہسبینڈ نے اس سے مل کے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا، جیسے نارملی کزن سے ملتے ہیں ویسے ملے۔ اس کے بعد خیر فنکشن ختم ہوا، میرے ان لاس چلے گئے، میرے کافی رشتے دار گھر پہ رک گئے، کچھ رشتے دار میری پھپھو کے گھر چلے گئے، میری پھپھو کا گھر میرے گھر کے پیچھے ہی ہے، تو میری کزن جو تھی اس کی مدر وہاں چلی گئی پھپھو کے گھر، مگر میری کزن نے کہا کہ وہ رات میرے ساتھ ہی رہے گی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر اس نے مجھے بولا اچھا تم چینج کر کے آؤ، پھر نا میں نے جو پکچرز لی ہیں وہ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنے میں واش روم گئی،
میں چینج کرنے گئی تو میں نے کہا کہ امی میرے یہاں پہ کپڑے لگے ہوئے تھے، وہ کہاں ہے؟ واش روم میں ٹنگے ہوئے تھے۔ تو امی نے کہا بیٹا اب اتنا بھرے ہوئے مہمانوں کا گھر ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے۔ پھر میں نے دوسرے کپڑے پہن لیے، اور دوسرے کپڑے پہن کے میں آ گئی۔ میری کزن نے بولا لاؤ میں تمہارے بالوں میں اتنی سارے، تم نے کیا ہیئر اسٹائل بنایا ہوا ہے، میں تمہارے بال سلجھاتی ہوں، یہ وہ کر کے اس نے میرے بالوں کو سلجھانا شروع کیا، اور مجھے ایسا لگا میرے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اس دن۔ تو میں نے کہا یار بال بہت ٹوٹ رہے ہیں، آرام سے کر۔ تو اس نے کہا یار تمہارے بالوں میں ہیئر اسپرے لگا ہوا ہے، میں کر رہی ہوں آرام سے کر کر کے۔ خیر مجھے ایسا لگا میرے بال بہت ٹوٹے ہیں، خیر اسے میرے بال سیدھے کرے، اور اس کے بعد پھر ہم دونوں لیٹ گئے۔ پھر خیر میری نانی نے بولا کہ بیٹا اب سو جاؤ، دیر بہت ہو گئی ہے، یہ وہ کر کے صبح سحری میں بھی اٹھنا ہے۔ خیر ہم لوگ لیٹ گئے، اس کے بعد وہ اٹھی اور ایک دم سے کہنے لگی یار مجھے جانا ہے، میں امی کے پاس جا رہی ہوں، ان کو فون آیا، ان کو نیند نہیں آ رہی وہاں پہ، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، صبح آ جانا، سحری یہیں کرنا۔ بولی نہیں میں سحری وہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں۔ تو اس نے اپنے ایک دم سے سامان وامان لیا، سمیٹنا شروع کیا، اور پھر وہ چلی گئی، اتنے عجیب طریقے سے وہ گئی۔ خیر گھر کے پیچھے ہی گھر تھا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میں سو گئی۔ خیر 2-3 دن بعد میری فلائٹس واپس شروع ہونی تھی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس تھی، تو آہستہ آہستہ اپنی روٹین پہ واپس آنا تھا۔ پھر میں نے آفس جانا تھا، اپنے نکاح کے پیپرز جمع کرانے تھے، کیونکہ ارادہ تو یہی تھا کہ ویزا لگوا کے اپنا نام چینج کروانا ہے، NIC چینج کر، کافی ایک لمبا پروسیجر تھا، بہت کام تھے مجھے۔ اور میں اور میرے ہسبینڈ بے حد خوش کہ بھائی اب تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو ہم عمرے پہ جائیں گے اور جلد شادی ہونے والی، اب تیاری کرنی تھی۔ اچھا ایسا ہوتا تھا کہ میں کہیں ڈیسٹینیشن پہ جاتی تھی، جیسے اگر اندرون پاکستان جاتی تھی، لاہور یا اسلام آباد، تو نکاح کے بعد ہمارا یہ تھا کہ اپنا میں اپنے ہسبینڈ کو بلا لوں گی اور ہم دونوں باہر سے شاپنگ کیا کریں گے، اپنی شادی کی تیاری کراچی سے باہر جگہوں سے کریں گے، شاپنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے۔ کتنا کچھ سوچا ہوا تھا۔ خیر 2-4 دن گزرے، اس کے بعد جب میں پہلی بار فلائٹ پہ گئی، اب فلائٹ پہ آج تک 5 سال ہو گئے، میں نے کبھی بھی اپنی فلائٹ پہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کری، نہ میری کبھی طبیعت خراب ہوئی، نہ کچھ ایسا ہوتا بھی تھا تو میں بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتی تھی، میں بہت پروفیشنل بھی تھی اور پرانی بھی ہو چکی تھی۔ خیر فلائٹ پہ جانتے ہی جیسے ہی میں جہاز کے اندر گئی، دروازے بند ہوئے، میری وہ پہلی فلائٹ چائنا کی تھی، اور وہ فلائٹ پر میری طبیعت اتنی خراب، مجھے وامٹنگز ہو رہی ہیں، سر بھاری ہو رہا ہے، طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ میری دوستوں نے بولا کیا ہو گیا ہے، تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں تو بہت خوش ہوں مگر اندرونی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں چائنا پہنچی، وہاں پر پہنچتے ہی مجھے ایسا لگا شاید میں اپنی سینسز میں ہی نہیں ہوں، اور بس میرے کنٹینیوسلی رونے کا دل کرے، مجھے رات میں عجیب سے خواب آتے، ایسے کہ جیسے کوئی مجھے مار رہا ہے، گلا دبا رہا ہے، بال کھینچ رہا ہے۔ اچھا ان دوران میرے بال بھی بہت لمبے لمبے تھے، گھٹنوں تک۔ اب میری دوست نے بولے کہ یار تم نا ہوٹل میں بال کھول کے گھومتی ہو، کہیں کچھ چڑھ وڑ نہ گیا ہو تم پہ۔ خیر میری دوستوں نے مجھ پہ دم وم کیا مگر کوئی اثر نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ چائنا میں ہمیں 7 دن رہنا تھا، وہ 7 دن مجھے ایسا لگا کہ میں چائنا میں ہوں ہی نہیں، میں صرف ایک بستر پہ پڑی رہی۔ پہلی بار میں چائنا گئی تھی اور میری ساری دوستیں چائنا گھوم رہی ہیں، ایکسپلور کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں بستر سے چائنا گھومنا تو چھوڑے، میں روم سے ہی باہر نہیں نکل پائی، اتنی طبیعت خراب، میری آنکھیں رات میں اوپر چڑھ جاتی، جسم اکڑ جاتا۔ اب معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا، میرے کرو ممبر نے میری مینجمنٹ کو کال کری۔ خیر میری نیکسٹ ڈے پھر 6 دن بعد 7ویں دن ہماری واپس پاکستان کی فلائٹ تھی۔ مجھے پاکستان جب لایا گیا تو میری 7 دنوں میں میری صحت اس قدر گر چکی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور سب سے بڑی بات، ان 7 دنوں میں میرا جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ رابطہ تھا بالکل بھی نہیں ہو پا رہا تھا، بالکل بھی نہیں۔ جب وہ مجھے فون کرتے میرا نیٹ نہیں چلتا، میں ان کو کرتی تو ان کا نیٹ نہیں چلتا، مطلب اس 7 دن ہماری بالکل بھی بات نہیں ہوئی۔ میری گھر والوں سے لگاتار بات ہو رہی تھی، میں ان کو بتا رہی تھی اپنی سچویشن کے بارے میں، مگر ہسبینڈ سے نہیں ہوئی۔ خیر جب میں گھر آئی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میری امی نے مجھے دیکھا تو وہ تو مجھے دیکھ کے ڈر گئی کہ تم تو بالکل صحیح گئی تھی، تمہیں کیا ہو گیا یہ وہ کر کے۔ خیر امی نے میری نانی کو بتایا کہ اس کی تو حالت بہت بگڑ گئی ہے، آپ آئیں اس کو دیکھیں۔ میری نانی آئی، اس دن وہ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، بس تھوڑی بہت وامٹنگز ہوئی اور میں سو گئی۔ اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے، ساری رپورٹس کلیئر، کچھ بھی نہیں رپورٹس میں، سب کچھ ٹھیک۔ خیر گھر آنے کے بعد میری 2-3 دن میں نے فلائٹ سے آف لیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے مینجمنٹ نے بھی آف دیا ہوا تھا۔ خیر اس کے بعد میری نانی نے مجھے دیکھا کہ میں وہی روز رات میں 2 سے 2:30 کے درمیان میرا پوری جسم اکڑتا تھا،
ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے اور آنکھیں اوپر چڑھ جاتی۔ اور میری نانی نے دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4 دن تک میری 2 سے 2:30 بجے کے درمیان یہی حالت ہوتی۔ بال بے تحاشا گر رہے تھے، اتنے گر رہے تھے کہ مجبوراً مجھے گھٹنوں تک جو بال تھے وہ مجھے کٹوا کر کندھے تک کروانے پڑے۔ خیر، اور صحت کمزور، بالکل کمزور ہو گئی تھی، پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ جو میں نکاح پہ تھی وہ میں اب نکاح کے 15 سے 20 دن بعد میں وہ تھی ہی نہیں۔ آنکھوں کے نیچے گڈھے ہو گئے تھے اور بس ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کبھی کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کبھی کوئی وہاں سے آ رہا ہے۔ ابھی میری اور کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے میں ناچ کے رات کے جیسے 12-1 بجے سب لوگ سونے چلے گئے، میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں نانی کے ساتھ، تو مجھے ایسا لگتا کہ میری امی میرے لیے دودھ لے کر آئی ہیں اور مجھے بولا یہ دودھ پی لو۔ میں نے بولا امی ابھی تو طبیعت ٹھیک نہیں، دل نہیں چاہ رہے۔ وہ امی نے زبردستی دودھ پلانا شروع کر دیا، منہ میں منہ میں گلاس ڈال رہی ہوں، میں رو رہی ہوں نہیں پینا نہیں پینا، اور گلاس توڑ دیا میں نے۔ میری آنکھ کھلی، دیکھا تو میں یہ سب کچن میں کھڑے ہو کے کر رہی ہوں، کچن کی چیزیں توڑ رہی ہوں۔ پھر گھر والے مجھے لے کر آئے، بولا لٹایا۔ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے رہے۔ میری نانی سمجھ چکی تھی کہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ میری نانی نے مجھے بولا بیٹا میں نے تمہیں کچھ سمجھایا تھا نکاح والے دن، کیا تم نے کسی سے دیا ہوا کچھ کھایا تھا؟ کیا کچھ ایسی چیز ہوئی ہو جو تمہیں ریگولر چیزوں سے کچھ ڈفرینٹ لگ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں نانی ایسا تو کچھ نہیں ہوا، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بات پھر سے بتا دوں کہ میرے نکاح کو 20-25 دن ہو گئے تھے، میری ابھی تک اپنے ہسبینڈ سے بات ہی نہیں ہو پائی، بالکل بھی بات نہیں ہو رہی۔ میں بھی حیران ہوں کہ میں نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کری، اور ظاہر سی بات ہے میرا نکاح ہوا تھا، میری اتنی طبیعت خراب تھی، وہ ایک بھی بار مجھے دیکھنے نہیں آیا، اور میں نے بھی یہ یاد مطلب میں بالکل ٹوٹلی اس کو بھول گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ میری میموری سے اریز ہو گیا ہے۔ اور پھر گھر والے مجھے جب بولتے تھے کہ تم اس سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو، تو میں کہتی تھی میری ابھی تو بات ہوئی ہے، ابھی تو بات ہوئی ہے۔ گھر والوں نے مجھے بتایا بیٹا 20 دن ہو گئے، نہ وہ یہاں آ رہا ہے، نہ وہ ہمارا فون اٹھاتا ہے، نہ تم اس سے بات کرتی ہو، کیا معاملات ہیں، سب ٹھیک ہے؟ پھر خیر ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینے بعد میرے مدر ان لا کی میرے پاس کال آئی، بولا بیٹا کہاں غائب ہو، ہم فون کرتے ہیں فون نہیں اٹھاتی، یہ وہ کر کے۔ میں نے کہا میری تو طبیعت بہت خراب ہے یہ وہ۔ تو جو میں ان کو بتا رہی تھی اس چیز کو وہ ایکنالج کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی سیم چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی 1 مہینے سے آفس نہیں گیا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اسے دیکھنے نہیں آئی۔ میں نے کہا میں تو بالکل ہی سب بھول چکی ہوں، میں سب پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں خود اب حیران کہ 1 مہینہ ہو گیا تھا نا اس نے اس سے رابطہ کیا، ایسا کیا ہو چکا ہے ہمارے بیچ میں؟ خیر میری نانی کو سب پتا چلا، میری نانی نے بولا کہ تمہارے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی نظر ہے، حسد ہے، یا کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ خیر میری نانی نے مجھے بولا بیٹا کوشش کرو، یاد کرو کوئی ایسی جس سے تمہاری لڑائی ہو آفس میں، کوئی ایئر لائن میں کوئی ایسا کچھ انسیڈنٹ ہوا، تم فوراً شادی کے بعد چائنا گئی تھی، نکاح کے بعد کچھ وہاں ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ خیر اسی طریقے سے رات کے 2-2:30 بجے سوچ سوچ کے ایک دم سے مجھے میری کزن کا میسج آیا کہ کہاں غائب ہو۔ پھر میرے دماغ میں کلک کیا کہ یہ کہاں غائب ہے، اس دن سے جو یہ گئی ہے نہ اس نے مجھ سے بات کی نہ کچھ یہ وہ کر کے۔ میں نے اس کو بولا، میں نے اس کے اوپر ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں، میں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں یہ وہ کر کے۔ اس نے کہا اچھا چلو پلان بناتے ہیں ملتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ابھی تو میں فلائٹس میں مصروف ہوں۔ اس نے کہا تم فلائٹس پہ جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں تو جا رہی ہوں۔ بولی اچھا بھائی کیسے ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کہہ رہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں آؤں گی چکر لگاؤں گی۔ اب مجھے پتا تھا وہ نیکسٹ ڈے آنے والی ہے، تو میں نے اپنی نانی کو بتایا، میں نے بہت ذہن پہ زور دے کے یاد کیا، میں نے کہا نانی مجھے اس کزن نے میری نکاح والے دن میری واش روم سے میرا ڈریس غائب ہوا تھا جو میں نے پہنا تھا، اور مجھے اس نے کچھ کھلایا بھی تھا، اور یہ میرے بال ایس بنا کے گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے بال بہت ٹوٹے ہیں اس ٹائم پہ۔ خیر میری نانی کو تو جو دھچکا لگا، میری نانی نے بولا کہ نا بیٹا میرے ساتھ چلنا کل۔ خیر میری امی کو بتا کر وہ مجھے لے کر گئی کسی عالم کے پاس جن کو وہ جانتی اتنے سالوں سے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس 3 دن ریگولر آئیں، چوتھے دن میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں 3 دن ریگولر پہ دم کروانے گئی، چوتھے دن جب انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنا شروع کیا تو بس مجھے ایسا لگا کہ میرے منہ سے آگ نکل رہی ہے، میرے ہاتھوں پیروں سے آگ نکل رہی ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا ان کا ہاتھ رکھنا میرے سر پہ۔ اور لٹرلی میری اتنی طبیعت خراب ہوئی اس ٹائم پہ، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے اندر سے میری روح کو نکالنے، اتنی بری طریقے سے مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، میری ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں، بہت بری تکلیف ہو رہی تھی۔ خیر یہ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں،
اس کے بعد میری جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پہ اپنے کمرے میں موجود تھی. میرے گھر والے بڑا رو رہے تھے اس ٹائم پہ، بہت پریشان تھے. میرے گلے میں انہوں نے کتنی چیزیں باندھی ہوئی، کیونکہ میں تعویذ وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتی تھی. مجھے تھوڑا اور لگا، لیکن اس ٹائم اتنی انرجی نہیں تھی کہ اس بارے میں سوال کر سکوں. خیر، میری میری نانی نے پھر مجھے بتایا کہ بیٹا تمہارے اوپر کسی نے بلیک میجک کیا ہے. اور کسی نے کیا؟ تمہاری اپنی ہی کزن نے کیا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کیا وہ عالم نے بتایا؟ انہوں نے بولا نہیں، وہ تو نہیں بتائیں گے، لیکن جیسا کہ تم نے جو بتایا، اور انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اس کی قریب کی ہی ایک ایسی لڑکی ہے جو کہ اسے خاصا حسد کرتی ہے. ابھی میں یاد بھی کر رہی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. مطلب اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو امیجن ہی نہیں کر سکتی جو میں گزری ہوں. پھر یہ تو میرے ساتھ ایک طرف چل رہا تھا، دوسری طرف میرے ہسبینڈ ایک الگ ہی زون آؤٹ ہوئے ہوئے تھے. وہ نہ آفس جا رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں. خیر، ایک بہت بڑا دھچکا مجھے یہ لگا جب میری مدر ان لاء نے فون کر کے مجھے بتایا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں کسی اور کے ساتھ انوالو ہو گئے، اور ان سے بس دن رات بات کرتے رہتے ہیں، اور نہ وہ آفس جاتے ہیں، نہ پراپر کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، بس اس سے بات کرتے رہتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں. اور ایک چیز بہت انیوژل کہ وہ بھی رات میں اسی طریقے سے ڈرتے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں. پھر وہ اس لڑکی کو فون کرتے ہیں، وہ کچھ پڑھتی ہے اور کچھ ان کے اوپر پھونکتی ہے، تو پھر وہ ریلیکس ہو کے سو جاتے ہیں. میری مدر ان لو سمجھی کہ شاید وہ میں ہوں، میں ان کے ساتھ ایسے بات کرتی ہوں. میں نے کہا میری تو خود ایسی حالت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہے میری مدر ان لو آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، وہ بھی ڈر گئی دیکھ کر. انہوں نے وہاں پھر کوشش کری کہ وہ اپنے بیٹے کا توڑ کروائیں. یہاں میرے گھر والے میرے اوپر کر رہے تھے. یہ جون سے سلسلہ چلتے 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 سپٹمبر اکتوبر گزر گیا، نومبر کا سٹارٹ ہو گیا. سب گھر والوں نے بولا کہ لگتا ہے کہ اب شادی ڈیلے کرنی پڑے گی، کیونکہ نہ میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے سے بات کرتے، نہ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے، نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ ہم ہسبینڈ وائف ہے. اتنی نفرت ہو گئی تھی، بھول گئے تھے ایک دوسرے کو. مطلب ایسا لگ رہا تھا میموری سے اریز ہو گئے. جو نکاح والے دن ہماری بات ہوئی اور اس کے بعد سے اکتوبر نومبر سٹارٹ ہو گیا، ہماری بات ہی نہیں ہوئی. ان دوران ایسا حادثے ہوئے کچھ کہ بس یاد ہی نہیں کچھ بھی. ایسا لگتا تھا میموری سے نکل گئے میرے ہسبینڈ میرے سے. اچھا، دوسرا ایک بہت بڑا حادثہ یہ ہوا کہ میری ایئر لائن بند ہو گئی. اگست میں میری ایئر لائن کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو گئی اچانک سے ہی. کچھ ایف بی آر کے مسئلے، کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ ایئر لائن ہی بند ہو گئی. اور وہ ایک الگ ٹراما تھا میرے سر پہ. میں کچھ ٹھیک ہونے کی کوشش کرتی تو میری پسند کی جاب، میری ڈریم جاب چلی گئی. اب میں بالکل بھی، میرے ہاتھ پیر کٹ گئے. میری شادی تھی دسمبر میں، کتنا کچھ سوچا تھا، نکاح کرنا ہے، شادی کی تیاریاں کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. خیر، یہی جدوجہد میں نومبر کا فرسٹ ویک شروع ہوا تو میری امی مجھے دیکھ کے بہت روتی تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. خیر، میرا علاج تو باقاعدہ چل ہی رہا تھا ان دوران، لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. خیر، پھر کسی اور کو دکھایا. انہوں نے بتایا کہ اس کے بال اور اس کے کپڑے ایک جگہ دفن ہے، اور وہ ایسی جگہ دفن ہے جس کے اوپر پانی ہے. اب وہاں سے وہ نکالنا بھی امپاسبل ہے، اور جب جب پانی اس کے اوپر سے لہروں کے ذریعے گزرتا ہے تو وہ چیزیں اس کے اوپر سے حاوی ہونا شروع ہوتی ہیں اور اس کی شادی نہیں ہونے دیں گی. خیر، میں نے اس عالم کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ کسی سے بات کرتے ہیں اور میرا تو بالکل بھی ان سے رابطہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اپنے اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دینا، چاہے کتنا ہی جھکنا پڑ جائے. آپ ہی جھکنا، آپ کے ہسبینڈ تو ایک الگ ہی زون میں جا رہے ہیں. خیر، میں اللہ سے پھر میں تھوڑا سا ہوش میں آنا شروع کیا اپنی ایک ول پہ. اچھا، یہ جو بلیک میجک ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے نا انرجی پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں. آپ کی اگر ول ختم ہو جائے گی نا کہ میں نے جینا ہی نہیں ہے، میں نے کرنا ہی نہیں ہے، اب میں تنگ آ گئی ہوں، اب میں اپنی درد سے تکلیفوں سے تنگ آ چکی ہوں، یہ وہ کر کے، تو یہ چیزیں یہاں پہ اور حاوی ہوتی ہیں. خیر، مجھے یاد ہے نومبر کا فرسٹ ویک شروع ہوا تو میں نے ہمت کری، میں نے کوشش کری نہیں اب کچھ بھی ہو جائے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے رہوں گی. جو بھی مجھے پڑھنے کو دیا ہے وہ میں پڑھوں گی اور نہ پراپر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. ظاہر سی بات ہے، انسیڈنٹ ایسے ہو چکے ہیں، ایئر لائن بند ہو چکی ہے، کچھ خاص کام کرنے کو نہیں تھا، شادی کی کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی. خیر، میں نے کہا اب میں اپنی شادی کی تیاری کروں گی، اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ لے کے جایا کروں گی. وہ بھلے مجھ سے بات نہیں کرتے، میں انیشیٹ کروں گی. اور پھر میں 5 وقت کی نماز ہی ہوئی. میں نے بہت مشکل ہوتی تھی نماز پڑھنے میں، اگر مجھے پتا تھا میرے ساتھ کیا چل رہا ہے. مجھے اسی دوران نماز پڑھ کے، کیونکہ مجھے میرے ہسبینڈ کے ایک دوست کا کال ہے. نارملی ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں کہ
میرے ہسبینڈ کے دوست یا مجھے کوئی کال کر رہے ہو. بہت انیوژول تھنگ ہوئی، ان کا کال آیا میرے پاس، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کیسی ہیں بھابھی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہوں. بولا پلیز میرا نام نہیں لیجیے گا، مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو. میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. میں نے کہا جی یہ تو مجھے پتا ہے. بولا کہ مشکل ہے کہ وہ آپ سے شادی کرے، وہ شادی کے ایک دن پہلے منع کر دیں گے، لیکن یہ شادی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا خیریت ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ بولا کہ آپ کی اپنی کوئی کزن ہے جس کے ساتھ کنٹینیوسلی وہ رابطے میں ہے، ملتے ہیں، وہ اس کو کچھ دیتی ہے، وہ پیتے ہیں، اور جو کپڑے وہ پسند کرتی ہے وہی کپڑے وہ پہنتے ہیں، جو کھانے کا وہ کہتی ہے وہی وہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ انڈلج ہیں، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے دل سے. جب تک وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ اسے نفرت کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ تھے، اور یہ اتنی بڑی بات وہ آپ سے چھپا رہے ہیں. میرے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں سمجھ گئی میری کون سی کزن ہے. میں نے کہا بہت شکریہ آپ نے مجھے بتایا، میں کیا کر سکتی ہوں اب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بولا بھابھی آپ اگر کنفیشن کرنے کو کہیں گی تو وہ کبھی نہیں کریں گے، آپ اس سے اس کا رابطہ ختم کروا دیں. میں نے کہا میں اپنی کزن کے پاس جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کوئی پروف نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ میں نے کہا آپ مجھے کوئی پروف کر کے. کہنے لگا میرا کام صرف یہیں تک کا تھا، مجھے آپ کو بتانا تھا کیا آپ کی جو ہسبینڈ کی حالت ہے بہت خراب ہے، بہت زیادہ، اور وہ بہت ڈرتا ہے، اس کو خواب عجیب سے آتے ہیں، اس کو اتنا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اس کو کوئی چیز دکھتی ہے، پھر وہ چیز کے اوپر وہ کچھ پڑتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کی تو شکل سے ہی ان کو نفرت ہو گئی ہے. وہ تو آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے جب سے آپ کو ان کا نکاح ہوا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ گیدرنگ میں ذکر کرتے تھے کہ یار مجھے اب عمرے پہ جانا ہے، شادی کی تیاری کرنی ہے، وہ کر کے. اب تو جیسے آپ ان کی میموری سے اریز ہو چکی ہیں. خیر مجھے یہ سن کے کچھ خاص دھچکا نہیں لگا، مگر بس مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اب میں اس سب سے کیسے لڑوں گی، وہ بھی اکیلے. خیر میں نے اس رات اپنے ہسبینڈ کو بلایا، وہ نہیں آیا ہمیشہ کی طرح. میں خود گھر گئی، میں نے ان کی حالت دیکھی. 4 مہینے بعد میں نے اس کی شکل دیکھی تھی، تو وہ بھی مجھے دیکھ کے ایسا لگا جیسے اس کا بھی مہینوں سے پہلے جو مجھے دیکھا تھا اور اب دیکھا ہے، تو ایک کہتے ہیں نا اندر سے کچھ، جتنا بھی چاہے کوئی کوشش کر لے لڑوانے کی، ایک اندر سے ایک چیز جاگی. بے تحاشا رونے لگا، اور مطلب مجھے گلے لگایا، بولا تم کہاں تھی، نکاح کے بعد ملی ہی نہیں، میں تمہیں بھول گیا تھا. میں نے تم بھی کیا مجھے بھول گئے ہو کر کے. میں بھی بہت روئی، وہ بھی بہت روئے، اور پھر میں نے کوئی پرانی بات نہیں کری. میں نے کہا دیکھیں مجھے پتا ہے آپ جس چیز سے لڑ رہے ہیں اور میں بھی اسی چیز سے لڑ رہی ہوں، لیکن یہ سب ایک ول پہ چلے گا. اگر آپ کی ول ہوگی کہ ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے تو ہم نکلیں گے، ورنہ ہم کبھی نہیں نکل سکیں گے، ہماری شاید شادی بھی نہ ہو. خیر 1 ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کے بعد ہم نے کوشش کری کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. پھر جب ہم نے ساتھ رہنا شروع کیا، میں ہر ایک دن چھوڑ کے شاپنگ پہ جاتی تھی، ان کو ساتھ لے کے جاتی تھی. وہ بھی اپنی شاپنگ کر رہے تھے، میں بھی کر رہی تھی. ظاہر سی بات ہے اب عمرے کا تو ہمارا کام شروع ہی نہیں ہوا تھا، نہ میں نے NIC بنوایا، نہ پیپرز بنوائے، نہ ویزا لگوایا. اب ہم نے کہا اپنی شادی کے بعد ہی کریں گے، ابھی فی الحال اس سے تو نکلے جس سے ہم گزر رہے ہیں. جب ہم ساتھ ہوتے تو ہمیں ایک دوسرے کے پاس سے اس قدر اسمیل آتی، اس قدر کی برداشت ہی نہیں ہوتی. وہ سمجھتا میرے پاس سے آ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ان کے پاس سے آ رہی ہے. یہ اسمیل والا سلسلہ تو چلتا ہی رہا. خیر ہماری لڑائیاں بھی ہونے کی بہت وہ ہوتی تھی، بات بات پہ ان کو غصہ آ جاتا، مجھے آ جاتا، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ لڑائی نہ ہو. خیر گھر آ کے وہی رات میں طبیعت خراب ہونا، جس سے مکڑ جانا، آنکھ کے اوپر چڑھ جانا، ان کا بھی یہی حال. آہستہ 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 جب ہمارا علاج چلتا رہا، پھر جا کے مجھے ایسا لگا کہ ہاں اب میں تھوڑی اسٹیبل ہوں، اور وہ بھی تھوڑے اسٹیبل ہو گئے. ہماری شادی کو کچھ ہی دن باقی تھے، اور بس مجھے پھر عالم نے مجھے بتایا کہ انہوں نے توڑ تو پورا کر دیا ہے، لیکن جو چیزیں دفن ہے وہ نکال نہیں پائے، لیکن وہ شادی سے ایک دن پہلے وہ نکال لیں گے. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ کہاں ہے. خیر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ دیکھیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا تھا. یہ سنتے ہی وہ اتنا بگڑ گئے، تم ان چیزوں کو مانتی ہو، میری امی بھی یہی کرتی رہتی ہیں، وہ کر کے. میں اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے، ہماری شادی ہو جائے بس آہستہ آہستہ. نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے توڑنا اور جوڑنا اللہ کے ہاتھ میں. تو وہ بس شادی سے 1 ہفتہ پہلے اتنی بری لڑائی ہوئی کہ ایسا لگا ہی نہیں کہ شادی ہوگی. انہوں نے مجھے منع کر دیا، میں نہیں آؤں گا بارات لے کے.
तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ। मैंने भी यहाँ पे कन्फेशन कर दिया, घर वालों को बता दिया मैंने नहीं करनी, ये वो करके। खैर फिर मेरी नानी को पता चला, मेरी नानी ने उन्हीं आलिम से बात करी कि देखें इतने महीनों से इलाज चल रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ये वो करके। उन्होंने बोला, "इस लड़की के ऊपर जितना गंदा काला जादू हुआ है ना, उतना मैंने आज तक तोड़ किसी का किया ही नहीं है। क्योंकि जिसने इसके ऊपर किया है ना, उसने इसके शौहर पर भी वही चीज़ करी है। जो चीज़ इसने खाई है, इसके शौहर ने खाई है और अभी तक वो उसके ही कंट्रोल में है। और हाँ, हो सकता है कि उनकी शादी ना हो। बारात एक दिन पहले से ही आना बंद हो जाए, निकले ही ना बारात वहाँ से।" अच्छा ख़ैर मेरी नानी ने उनसे रो रो के रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ करें, मेरी बच्ची की शादी है 1 हफ़्ते बाद और ये तो मना कर रहे हैं शादी करने से, ये वो। ख़ैर वो आलिम ने किसी अपने और बड़े आलिम से बात करी और फिर मेरे जो कुछ चीज़ें जो मेरी दफ़न हो गई थी, वहाँ से वो चीज़ें निकाली गईं। यकीन करें मेरा प्रोसीजर चल रहा था, तो मेरी घर में जो हालत बिगड़ रही थी, मैं पूरी पॉसेस्ड हो चुकी थी। इतनी ऊँची-ऊँची फ़ीट में उछल रही थी, बस ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म से कोई चीज़ निकाल रहा है। इतनी तकलीफ़ में मैं थी और मुझे हर एक की शक्ल में 2-2 शख्स दिखाई दे रहे थे। मतलब मुझे मेरी अम्मी 2 दिख रही थी, मुझे मेरा भाई 2 दिख रहा था। यहाँ तक कि मुझे मेरी कज़न दिखने लगी और मैं रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक माहौल क्रिएट हुआ हुआ था फिर। और एकदम से मुझे 2 कुत्ते दिखने लगे घर में और वो कुत्ते मेरे घर में मुझे मुझे ही काटने के लिए आ रहे थे और मैं घर में भाग रही थी। मैं बोल रही थी, "इनसे मेरी जान छुड़वाएँ, अपनी बचाएँ, बचाएँ।" लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कुत्ते होते तो कोई बचाता ना, थे ही नहीं। और आधे घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं भागती रही घर में कि ये कुत्ते मुझे काट रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, ये वो करके। खैर मैं एकदम से बेहोश हो गई। मेरी नानी ने जब उन आलिम को फ़ोन किया, तो मेरी नानी ने वो आलिम को फ़ोन किया तो आलिम ने बताया कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्ची की जान बच चुकी है। हमें उस गड्ढे के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि बहुत मुश्किल होती है कि वो चीज़ें इस तरह जादू करने वाले के पास पहुँचे। मैं आपको अब क्या-क्या बताऊँ, मेरे अंडरगारमेंट्स, मेरे कपड़े, मेरे बाल, यहाँ तक कि कुछ ब्लड भी, मुझे नहीं पता वो ब्लड कैसे मेरी कज़न तक पहुँचा, ये सब कुछ उन्होंने निकाला वहाँ से। और ख़ैर मुझे उसके बाद 2 दिन बुखार रहा, मेरे बस रुखसती से 3 दिन बाकी थे, मैं फिर ठीक हो गई, काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई। मेरे इन-लॉज़ और मेरे मम्मा लोग काफ़ी एक-दूसरे के साथ कनेक्शन में थे, ख़ैर सब चीज़ें ठीक हो गईं। बस रुखसती की ही देर थी और मेरे हस्बैंड से 1 रात पहले बात हुई। मैंने उससे पूछा, "तुम आओगे ना?" बोला, "क्यों नहीं आऊँगा? डेट फिक्स हो चुकी है, हॉल डन हो चुके हैं, खाना हो चुका है, क्यों नहीं आऊँगा?" ये वो करके। मुझे यकीन ही नहीं आया कि सब कुछ मेरी सिर्फ़ शादी से 2-3 दिन पहले ठीक हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी इतनी ग्रैंड शादी हुई और बहुत अच्छी शादी हुई। माशाल्लाह से आज मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, हमारे 2 प्यारे-प्यारे बेटे हैं। और बस उस हादसे के बाद से इतना खौफ आ चुका था कि अब किसी पे भरोसा नहीं होता और बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़री माशाल्लाह। बहुत प्यार करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड एक-दूसरे से, मगर आज भी जब हम उन इंसिडेंट्स को याद करते हैं, मेरे हस्बैंड को तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ याद ही नहीं है उन्हें, उनके दिमाग के ऊपर किसी ने कंट्रोल कर लिया था। मगर मुझे सब कुछ याद है, सारी वो तकलीफ़ें और बीच में मेरी एयरलाइन का बंद हो जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका था। लेकिन ख़ैर अल्लाह साथ होता है तो फिर कुछ नहीं होता। माशाल्लाह मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, अब ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। और जहाँ तक रही मेरी कज़िन की बात, तो मैंने उससे ना कोई बदला लिया, ना कोई उसको कन्फेस किया, ना किसी से ना उसके लिए कभी कोई बुरी बद्दुआ करी या कुछ। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह उसके लिए अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। जो चीज़ उसने मेरे साथ करी थी, जो वक़्त उसने मेरा ज़ाया किया, वो दोबारा तो कभी नहीं आ सकता। लेकिन बस वो तकलीफ़ मेरे दिल में रह गई है। उसकी शादी हुई है और उसकी शादी भी मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड से उसने शादी करी और अभी तक वो रोती है। सुनने में आता है, ज़ाहिर-सी बात है ख़ानदान की है तो ख़ानदान वाले बताते रहते हैं कि वो इतनी तकलीफ़ में है, वो बे-औलाद है, सालों हो गए उसकी शादी को, उसको बीमारियाँ लग चुकी हैं और मगर मैं बोलती हूँ अल्लाह उसको हिदायत दे और अल्लाह हर प्यार करने वालों को एक दिन मिला दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।